الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مذہب اسلام عطا فرمایا اور ہم سب کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ نمبر 1 فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسرے نمبر پر ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے نمبر پر والحج، حج ادا کرنا جس پر حج فرض ہو گیا ہو، اور 5ویں نمبر پر ہے وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ اس وقت جو میرا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ سے متعلق۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار آیتوں میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور بہت سی جگہوں پر علیحدہ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل بیان فرمائے کہ زکوٰۃ ادا کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے، اللہ کے یہاں کس اجر کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن میں بھی وعید بیان فرمائی گئی، اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ وہ دردناک عذاب کیسا ہوگا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس کے بعد اس
تپے ہوئے سونے اور چاندی کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ عذاب ہوگا۔ اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھ لو۔ آج اسی مال کی وجہ سے جس کو جمع کر کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ ایک گنجا زہریلا سانپ بنا دیں گے، وہ اس آدمی کے گلے میں توق کی طرح لپٹ جائے گا اور اس کے بعد اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو دنیا میں جمع کر کر کے رکھتا تھا۔ اس طریقے سے بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، ان کے لیے ثواب اور اجر کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ مال اللہ کی حفاظت میں پہنچ جاتا ہے، اس مال کی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، اس مال کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، وہ مال ہلاکت سے بچ جاتا ہے اور اس مال کے اندر برکت بھی ہوتی ہے، اس مال کی اللہ کی طرف سے حفاظت بھی کی جاتی ہے اور اس کے اندر برکت بھی دی جاتی ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، چور اس کو چرا لیتے ہیں، ڈاکو اس پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور اگر یہ ساری صورتیں بھی پیش نہ آئے تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھنے میں لگے گا بہت سارا مال ہے لیکن اس کی جو برکت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہتی، اس کے ذریعے سے آدمی کے مسائل حل نہیں ہوتے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ دیکھنے میں بہت سارا مال ہے لیکن جو اصل ضرورت ہونی چاہیے انسان کی، دل کا سکون حاصل نہیں ہوتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اجر و ثواب کا وعدہ جو اللہ کی طرف سے وہ بھی بیان فرمایا، اور نہ دینے والوں کے لیے جو عذاب ہے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد زکوٰۃ ہے، یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اس کا تعلق خالق سے بھی ہے، مخلوق سے بھی ہے، اللہ کا بھی حکم پورا ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے مخلوق کی، اللہ کے بندوں کی، غریبوں اور محتاجوں کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جن کو اللہ نے دیا ہے، جن پر زکوٰۃ بنتی ہے، ان کو چاہیے کہ پابندی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اب زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں، کچھ مسائل، کچھ احکام میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ تو شریعت نے اس کا نصاب متعین کر دیا ہے کہ سونا چاندی ہے، تجارت کا سامان ہے، نقد روپیہ پیسہ ہے، یہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ تجارت کا سامان ہے، نہ نقد روپیہ پیسہ ہے، صرف اس کے پاس سونا ہے، تو اس صورت میں سونے کا وزن دیکھا جائے گا 7.5 تولہ سونا۔ 7.5 تولہ سونا آج کے وزن کے حساب سے 87.5 گرام ہوگا، 87.5 اتنا گرام وزن کا اگر سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے، تجارت کا سامان نہیں ہے، نقد روپیہ پیسہ نہیں ہے، صرف اس کے پاس چاندی ہے، تو اس صورت میں چاندی کا وزن دیکھا جائے گا 52.5 تولہ چاندی۔
52.5 तोला का आज के हिसाब से वजन होगा 612 ग्राम चांदी। 612 ग्राम चांदी अगर किसी के पास है, सिर्फ चांदी है, सोना नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तिजारत का सामान नहीं है, तो उस सूरत में 612 ग्राम चांदी अगर उसके पास है तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। उसका 40वां हिस्सा 2.5% निकाल दिया जाएगा। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। हर आदमी के पास कुछ कुछ चीज़ें सब होती है, कुछ सोना भी है, कुछ चांदी भी है, कुछ नकद रुपया पैसा भी है, तिजारत का सामान भी है। अगर दुकान चलाता है, मार्केट में दुकान चलती है या बिजनेस करता है, तो उस सूरत में चांदी की मालियत देखी जाएगी कि चांदी का जो निसाब है 612 ग्राम 52.5 तोला, उसकी मालियत के बराबर अगर ये सारी चीज़ें मिलाकर हो जाती है तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। किसी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी चांदी है, थोड़ा नकद रुपया पैसा है और तिजारत का सामान भी है, तो अब इन सब को मिला करके चांदी का जो निसाब है 52.5 तोला यानी 612 ग्राम चांदी, उतने के बराबर अगर इन तमाम चीज़ों की कीमत बन जाती है तो उस आदमी पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। 40वां हिस्सा यानी 2.5% उसको निकालना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि ज़कात का निसाब क्या है। अगर सिर्फ सोना है तब है 87.5 ग्राम, जिसको 7.5 तोला कहते हैं, और अगर सिर्फ चांदी है तो सिर्फ उस वक्त है 52.5 तोला, जिसको 612 ग्राम आज का वजन होगा। और सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी है, सोना भी है, चांदी भी है, नकद रुपया पैसा भी है, तिजारत का सामान भी है, या रुपया है और तिजारत का सामान है, या थोड़ी चांदी है और रुपया है। इन तमाम सूरतों में फिर चांदी का जो वज़न है 52.5 तोला आज के हिसाब से 612 ग्राम, उसकी कीमत देखी जाएगी कि 612 ग्राम चांदी की कीमत आज के डेट में क्या है। आज की तारीख में 612 ग्राम चांदी का जो रुपया बनता होगा, जो कीमत बनती होगी, उतना अगर बन जाता है इन तमाम चीज़ों को मिला करके तो उस आदमी पर ज़कात फ़र्ज है, वो साहिब निसाब है। 2.5% उसको ज़कात अदा करनी होगी। लेकिन ज़कात अदा करने के लिए 1 साल का गुजरना भी ज़रूरी होता है, और साल का एतबार होगा चांद की तारीख के एतबार से, इस्लामी तारीख के एतबार से। मुहर्रम, सफ़र, रमज़ान जो ये महीना आता है, इन महीनों के एतबार से ज़कात का हिसाब होगा। किसी आदमी के पास पहले रमज़ान को इतना पैसा आ गया जिस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है, तो अब अगले साल जो रमज़ान आएगा, पहले रमज़ान को वो हिसाब करेगा कि मेरे पास उतना रुपया पैसा है या नहीं जितने पर ज़कात बनती है। अगर उतना है जितने पर ज़कात बन जाती है या उससे ज़्यादा है, तो टोटल माल का 40वां हिस्सा 2.5% उसको ज़कात अदा करनी होगी। और अगर उतना नहीं है, इस रमज़ान में पहली तारीख को, पिछले रमज़ान में पहली तारीख को इतना माल था जितने पर ज़कात फ़र्ज होती है, लेकिन इस साल रमज़ान की पहली तारीख को हिसाब लगाया तो उतना नहीं है जितने पर ज़कात बनती है, तो अब इस पर ज़कात नहीं हुई। बीच साल में उसके पास कितना आया गया उसका कोई एतबार नहीं होगा। जिस दिन ज़कात फ़र्ज हो रही है, पहली तारीख, और साल की आखिरी तारीख जिस दिन ज़कात देनी है, उन 2 दिनों का एतबार होगा। बीच के पूरे साल में उसके पास लाखों करोड़ आया, खर्च हो गया, उसका कोई एतबार नहीं होगा। तो पहली तारीख जिस दिन ज़कात फ़र्ज हुई है और अगले साल की वही तारीख जिस दिन ज़कात देनी है, उस दिन का हिसाब लगाया जाएगा। तो चांद की तारीख से अपने ज़कात का हिसाब करना चाहिए। बहुत से लोग इसमें बड़ी गफलत करते हैं, सुस्ती करते हैं कि सिर्फ अंदाजे से ज़कात निकाल लेते हैं कि हमारे पास 10 लाख रुपया होगा तकरीबन और चलो इतनी ज़कात दे देते हैं। ऐसा नहीं, एक एक रुपये का हिसाब करना पड़ेगा। एक एक रुपये का अगर हिसाब नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद बयान फरमाई है जो उसमें शामिल हो जाएंगे। एक रिवायत में फरमाया अल्लाह के नबी ने, ज़कात का माल जिस माल में शामिल हो जाता है वो उस माल को भी हलाक और बर्बाद कर देता है। मिसाल के तौर पर ज़कात किसी आदमी पर 10,000 12,000 फ़र्ज हो गई,
10,000 12,000 روپے اس کو زکوٰۃ دینی تھی، لیکن اس نے 8,000 روپے زکوٰۃ ادا کر دی اور باقی 2-4 ہزار روپے ادا نہیں کی، تو اب یہ 2-4 ہزار روپے جو زکوٰۃ کے بچ گئے تھے، باقی جو سارا مال حلال ہو گیا تو اس میں مل گیا تو اس کو بھی ہلاک و برباد کر دے گا۔ ہلاک و برباد کرنے کا مطلب یہی جیسے پہلے بیان کیا گیا، یا تو وہ حقیقت میں جو صورت ہوتی ہے نظر آتی ہے ہلاکت کی، کھو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، کوئی چرا لے گا، کوئی ڈاکہ ڈال دے گا، کہیں آگ لگ جائے گی، اور اگر یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہوں گی تو اس کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ برکت کا ختم ہونا یہ بھی مال کے ہلاک ہونے کی طرح ہے۔ تو ایک ایک روپے کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، صرف اندازے سے زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے، بلکہ بیٹھ کر کے کتنا ہمارے پاس سونا ہے، کتنی چاندی ہے، ان کی کیا قیمت بنتی ہے، کتنا نقد روپیہ ہے ہماری جیب میں، بینک میں، اور کتنا ہمارے پاس تجارت کا سامان ہے، ایک ایک روپے کا حساب کر کے پھر اس کا 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی، تب جا کر کے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر تھوڑا بہت بھی زکوٰۃ کا مال ہمارے پاس رہ گیا تو وہی وعید ہے کہ وہ سارا مال جو ہمارے پاس تھا وہ سب ہلاکت میں آ جائے گا، سب برباد ہو جائے گا، اور وہ حلال مال بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ زکوٰۃ میں سے ہم نے 2-4 ہزار روپے رکھ لیے، 10,000 ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن 2-4 ہزار روپے ہم نے رکھ لیے، تو اب ان 2-4 ہزار کو ملا کر کے ہم اپنے مال میں کھائیں گے، ہمارا وہ کھانا بھی حرام ہو جائے گا، پہنیں گے، بچوں کو پہنائیں گے عید میں، وہ کپڑا بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، اور دوسری ضرورتیں پوری کریں گے، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں گی۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرے تو بالکل ایک ایک روپے کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ تو نصاب کی بات ہوئی کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جن کے پاس اتنا نصاب ہو جتنے پر زکوٰۃ بنتی ہے، جس کی میں نے ابھی تفصیل بیان کی، تو اتنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ کا اعتبار اسلامی تاریخ جو چاند والی تاریخ ہے اس کے اعتبار سے لگانا ہے، اور ایک ایک روپے کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے اور کن کو نہیں دینی ہے، تو جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، قرآن کریم میں 8 طرح کی ایسی جگہیں ہیں جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، جب ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں یا زکوٰۃ کا حساب کریں تو پہلے ضروری ہے کسی عالم سے ملیں، کسی جانکار سے، کسی مفتی صاحب سے، عالم دین سے ملیں، اور ان سے اچھی طرح مسائل سمجھ لیں، اور اس کے بعد اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ ان سے یہ بھی معلوم کر لے کہ ہماری یہ زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے اور کہاں نہیں دینی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ غیر مستحق آدمی کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، یا ایسی جگہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے جہاں پر دینا جائز نہیں ہے، جہاں پر زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے سے پہلے اپنے علماء سے معلوم کر لیں، مل کر کے ان سے حساب کروا لیں، اور ان سے پوچھ لیں میں زکوٰۃ کہاں دوں، جہاں وہ آپ کی رہنمائی کرے، جہاں وہ آپ کو بتائے وہاں آپ کی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے علماء سے معلوم کریں زکوٰۃ کہاں دینی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں اپنے رشتہ دار میں، تو خاص کر کے ان کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، اسی طرح دادا پردادا نانا نانی جو یہ اصول کہلاتے ہیں، یعنی جو آدمی کے اصول کہلاتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ماں باپ ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، اوپر تک یہ سلسلہ چلے گا، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، اور جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو جو ضرورت مند ہے ان کو زکوٰۃ دیں گے تو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ دینے کا اجر ملے گا کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور دوسرا رشتہ داری نبھانے کا اجر ملے گا، تو یہ دوہرا ثواب ملے گا۔ اگر اپنے
عزیز قریب رشتہ داروں کو جو ضرورت مند ہے ان کو زکوٰۃ دیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پوری زکوٰۃ اٹھا کر کے اپنے رشتہ دار کو ہی دے دیں, نہیں, سب کا خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارا پیسہ دور دور تک پہنچے اور دور دور تک لوگوں کو فائدہ ہو, اسلام کو فائدہ ہو. تو لیکن رشتہ دار کو ترجیح دینی ہے. جو ہمارا رشتہ دار مجبور ہے, ضرورت مند ہے, واقعی محتاج ہے, تو اس کو پہلے دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اور بچ رہا ہے تو دوسروں کو بھی دیا جائے گا. تو رشتہ داروں کو ترجیح دینی ہے. اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کو بھی ترجیح دینی ہے. ہمارے پڑوس میں کوئی مسلمان ہے, ضرورت مند ہے, غریب ہے, محتاج ہے, واقعی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, تو پہلے پڑوسی کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہے, اور کچھ بچ جائے تو آگے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ ہیں جن کو ترجیح دینی چاہیے. ایک تو رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہیں, ان کو دیکھا جائے پہلے. اسی طریقے سے پڑوسی ہے جو ضرورت مند ہے, پہلے ان کو دیکھا جائے. اور ایک تیسری جگہ جہاں پر آدمی کو ترجیح دینی چاہیے وہ ہے دینی مدارس, دینی ادارے, جہاں پر دین کی تعلیم ہو رہی ہے, دین کی اشاعت ہو رہی ہے, جہاں سے غریب بچے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ان اداروں کو, ان مدرسوں کو وہاں بھی ترجیح دینی چاہیے اور وہاں بھی اپنی زکوٰۃ کی رقم پہنچانی چاہیے, کیونکہ وہاں زکوٰۃ کی رقم لگے گی, ہمارا پیسہ دین پر خرچ ہوگا, وہ بچے وہاں رہ کر کے دین کی تعلیم حاصل کریں گے اور پھر وہاں سے نکل کر کے امت کی رہنمائی کریں گے, امت تک صحیح دین پہنچائیں گے. تو ہمارا پیسہ ان بچوں کی کتابوں پر, ان بچوں کے خرچے پر, کھانے پینے پر, کپڑوں کے انتظام پر لگے گا, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی. تو ویسے بھی خرچ کرنا ہی ہے, تو ان جگہوں کو ترجیح دینی ہے, رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, دینی اداروں کو جہاں دین کی تعلیم ہو رہی ہے, یا کوئی دینی انجمن ہے جو زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے غریب لوگوں تک پہنچاتی ہے, تو ایسی جگہ ترجیح دینی ہے. اس کے علاوہ جو بھی مصرف ہے, زکوٰۃ جہاں خرچ ہو سکتی ہے, علماء سے معلوم کر کے وہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اس مسئلے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. زکوٰۃ اندازے سے نہیں لگانی ہے, اندازے سے نہیں کہ ہم نے 500,000 روپے الگ کیے اور زکوٰۃ کے نام پر دے دیا, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایک ایک روپے کا حساب کر کے 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور بہت سے مسائل زکوٰۃ کے جن کو یہاں بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے, تو جن لوگوں کو ضرورت پڑے اپنے علماء سے, مفتیان کرام سے, اور آپ کی مسجد میں امام صاحب ہوں یا اور کوئی دین کے جاننے والے ہوں, ان سے معلوم کر کے صحیح اندازہ لگا کر کے, صحیح حساب کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کریں. اگر ہم نے ویسے ہی ایک اندازے سے زکوٰۃ دے دی اور کمی رہ گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے صحیح حساب کر کر کے, علماء سے معلوم کر کے تب اپنی زکوٰۃ ادا کریں. تو زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے, یہ بہت ہی اہم عبادت ہے. یہ اللہ نے اس لیے فرض رکھی ہے تاکہ جو دوسرے محتاج غریب مسلمان ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے اور اسلام سے, مسلمانوں سے محتاجگی کو دور کیا جا سکے. آج اگر واقعی سارے مسلمان ایمانداری کے ساتھ ایک ایک روپے کا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو مسلمانوں میں جو ریشو ہے غریبوں کا, محتاجوں کا, وہ بہت کم ہو جائے گا, اور مسلمانوں میں بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو پھر ضرورت مند رہیں گے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. تو اس لیے اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے حساب کر کے ادا کرنی ہے, اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کی مخلوق کی بھی ضرورت پوری ہوگی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو برکتیں دیں گے ہماری کمائی میں, ہمارے رزق میں, ہمارے مال میں, اس کے کیا کہنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے, ایسے لوگوں کے لیے بشارت دی ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. فرمایا وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے, اس مال کو نہ چور چرا سکتا ہے, نہ ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتے ہیں, نہ وہ کہیں برباد ہو سکتا ہے. اور فرمایا کہ جہاں کہیں بھی مال خشکی میں یا تری میں برباد ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس مال کا حق ادا نہیں کیا گیا ہوتا. مال کا حق کیا ہے؟ اللہ نے اس کے اندر جتنی زکوٰۃ رکھی ہے اتنی زکوٰۃ ادا کر دیں, یہ مال کا حق ہے. اللہ نے بہت تھوڑی سی زکوٰۃ رکھی ہے, 100 روپے میں 2.5 روپے, کیا مشکل ہے؟ کوئی ہمیں 10,000 روپے دے اور کہے گے 250 ہمیں دے دو, ہم 250 نہیں اس کو 500 بڑھ کر کے دیں گے. 10,000 روپے ہمیں فری میں مل رہے ہیں, تو اللہ نے ہمیں لاکھوں روپیہ دیا اور ہم اللہ کے راستے میں
2.5% خرچ کرنے سے ڈر رہے ہیں، 2.5% بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہماری بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو شکر کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، قدر کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں، اور جو ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ نے دیا ہے لیکن کنجوسی کرتا ہے، تو اس کے مال میں اللہ کمی کر دیتے ہیں، اس کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر مال کو خرچ کرتے رہیں گے، جو اس کا حق ہے وہ ادا کرتے رہیں گے، تو اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ مال میں برکت ہوگی، اور اس کے بعد اس خرچ کرنے کی وجہ سے بلائیں ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ ترد البلا، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ وہ بلائیں اور مصیبت جو آ چکی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو بلائیں اور مصیبت ابھی تک نہیں آئی ہے صدقے کی برکت سے وہ بھی ٹل جاتی ہے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک بیماری کا گھر بن گیا ہوں، اور شوگر کی بھی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بھی بیماری ہے، دل کی بھی بیماری ہے، پیروں میں بھی بیماری ہے، اور سر میں بھی بیماری ہے، طرح طرح کی بیماری سے بھرا ہوا ہوں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بیماری کا علاج اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ بیمار ٹھیک ہو جائیں، ان کے نام سے صدقہ کیا کرو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ تو اللہ نے بیماری کو ختم کرنے کا نسخہ بیان فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب خرچ کرو گے، غریبوں کی ضرورت پوری ہوگی، غریبوں کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر خرچ نہیں کریں گے، بچا بچا کر کے رکھیں گے، تو پھر پیسہ کہاں جائے گا؟ ڈاکٹروں کے پاس ہی جائے گا۔ ایک بیماری آئے گی، لاکھوں روپیہ ڈاکٹر کھینچ لے گا۔ ایک رات ہاسپٹل میں رہیں گے، لاکھوں روپے کا بل بن جائے گا۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، مال کو بچا بچا کر رکھ رہے ہیں، جس مال کو بچا کر رکھ رہے تھے ایک دن میں ختم ہو گیا۔ اللہ نے کہا 2.5% خرچ کرو۔ ہم لاکھوں دیں گے، کروڑوں دیں گے، لیکن خرچ کرنا ہے صرف 2.5%۔ 100 روپے اللہ نے دیے، 97 روپے 97.5 روپے اپنے پاس رکھو، 2.5 روپے صرف اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ کتنی معمولی رقم ہے، کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں ہے، لیکن اگر اس میں بھی ہم کنجوسی کریں اور ڈنڈی مارنے لگے، غریبوں کا حق ہم رکھ لیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بلائیں ہی آئیں گی، مصیبتیں ہی آئیں گی، بیماریوں کا گھر بن جائے گا بدن۔ لیکن اگر غریبوں کا حق ادا کرتے رہیں گے، اللہ نے مال میں جو حق رکھا ہے وہ ادا کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے برکت آئے گی اور ساری مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تو زکوٰۃ ہے، 2.5% ادا کرنی ہے تو فرض ہے، دینا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، اس سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو، ایسا نہیں ملے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کا مال ہمیشہ بڑھتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور جو کنجوسی کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، بلاؤں سے پورا وہ گھر جاتا ہے۔ یہ ساری وجوہات ہوتی ہے مال کو خرچ نہ کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو امید ہے کہ ہم تمام حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ صحیح طریقے سے حساب کر کے اپنی اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں گے، دنیا میں بھی اللہ کے انعام کے مستحق ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اس کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔